انگریز کی غلامی سے ملی، اور یہ آزادی یہ انسان کا فطری حق ہے۔ رب العالمین نے انسان کو بنایا آزاد رہنے کے لیے، تو اس کا یہ فطری حق ہے آزادی، اور آزادی یہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے، اور غلامی یہ ایک مصیبت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جو مقاصد ہے، ان مقصد میں ایک مقصد یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، جو قیدی ہیں، جو کسی بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، ان لوگوں کو نکالے، ان لوگوں کو آزاد کرے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مقاصد میں ایک مقصد۔ جب حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے بیٹے نے مصر کے ایک لڑکے کے ساتھ زیادتی کی، وہ کافر تھا، تو زیادتی کرنے کی بنا پر وہ مصر کا لڑکا مدینہ کا رخ کرتا ہے، اور اس وقت مدینے میں امیر المؤمنین عمر فاروق کی خلافت تھی۔ وہ لڑکا امیر المؤمنین سے آ کر اپنی زیادتی بیان کرتا ہے کہ میرے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ عمرو بن عاص اور اس کے لڑکے دونوں کو بلاتے ہیں، اور بلانے کے بعد عمرو بن عاص لڑکے کے ساتھ جو کارروائی کرنی تھی اس کارروائی کو انجام دی، اس پر کوڑے برسائے، اور اس کے بعد عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو کہنے لگے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہ ان لوگوں کو کب سے تم غلام بنانا شروع کیے ہو؟ یہ انسان کا یا اسلام کا تقاضا نہیں ہے کہ لوگوں کو غلام بنایا جائے، لوگوں پر زیادتی کی جائے۔ تو یہ غلامی انسان کی زندگی کا تقاضا نہیں ہے، یا انسان کی زندگی کا مقصد نہیں کہ انسان غلام بن کے دنیا میں رہے۔ ان کا حق بنتا ہے کہ وہ آزاد رہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آزادی کیسی ہونی چاہیے، کس اعتبار سے آزادی ہونی چاہیے، آزاد رہنے کا مطلب کیا ہے، یہ الگ ٹاپک ہے، لیکن غلام رہنے کی رب العالمین نے انسان کے فطرت میں نہیں رکھا ہے۔ آج باضابطہ ہم اس مہینے کی جو تاریخ ہے 15 اگست، ہم دیکھتے ہیں کہ جگہ جگہ پر پروگرام کیے جاتے ہیں، اور اس آزادی کی سلسلے میں مجاہدین نے جو رول ادا کیے ہیں ان لوگوں کو بتایا جاتا کہ اس ملک کی آزادی میں ہمارے اس بہادر شخصوں نے کیا کیا قربانی دی۔ تو ان قربانیوں میں مسلمان کی جو جماعت ہے ان لوگوں کی بھی اس ملک کی آزادی میں بہت بڑی قربانی رہی، کوئی معمولی قربانی نہیں، بہت بڑی قربانی رہی ہے مسلمانوں کی۔ اگر اس تاریخ بیان کی جائے اور وہاں پر مسلمان خصوصی طور پر علماء کی قربانی کا ذکر نہ کیا جائے تو یہ تاریخ ادھوری ہے، یہ تاریخ کے ساتھ انصاف نہیں کیا جائے، یا تاریخ کے ساتھ یہ بے ایمانی کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ تم جہاں کہیں بھی رہو، جس شہر میں، جس ملک میں، جس بستی میں، جس علاقے میں، تمہاری یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ تم اس علاقے سے محبت کرو، جس گاؤں میں رہتے اس گاؤں سے محبت کرو۔ یہ نبی کی تعلیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ چھوڑ کر مدینہ آ رہے، مکہ کی طرف مخاطب ہو کر فرما رہے کہ مکہ تو میرے نزدیک بہت محبوب شہر ہے، تو میرے نزدیک
بہت پسندیدہ شہر ہے، میرا دل نہیں چاہتا کہ میں تجھے چھوڑ کے جاؤں، لیکن کیا کروں، یہاں کے لوگ مجھے چھوڑنے پر مجبور کر رہے، اس وجہ سے میں تجھے چھوڑ کے جا رہا ہوں، میرا جی نہیں چاہ رہا کہ میں تجھے چھوڑ کے جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شہر کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے کے اندر آتے ہیں، حالانکہ مدینے کے اندر امن کی زندگی تھی، سکون کی زندگی تھی، اس کے باوجود صحابہ کرام کو مدینہ کے اندر جی نہیں لگتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس صحابہ کرام کے دل میں وہی محبت ڈال دے جو مکہ کی محبت تو نے ڈالی تھی، یعنی مدینہ کی محبت ڈال دے ویسے جیسے مکہ کی محبت ڈالی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ تم جہاں بھی رہو اس وطن سے، اس علاقے سے وفاداری کی ثبوت دو، تم کبھی اس کے ساتھ بے وفائی نہ کرو۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے، ایمان کی پہچان ہے، اسلام کی پہچان ہے کہ مسلمان کبھی بھی اپنے وطن کے ساتھ غداری نہیں کرتا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ نبی کی تعلیم، مسلمان نبی کے وفادار۔ آج ہم باضابطہ دیکھتے ہیں کہ پروگراموں کے اندر یہ جو آزادی کا رول ادا کیے جاتے ہیں تو اس کو بیان نہیں کیا جاتا، لیکن اس کی بھی ضرورت ہے۔ آج اس کی بھی ضرورت ہے کہ لوگوں کو اس ملک کی آزادی میں ہمارے علماء کرام کا کردار کیا رہا ہے، یہ تاریخ جاننے کی ضرورت ہے۔ ابھی وہ ضرورت پڑی ہے، یہ نہ جاننے کی وجہ سے آج مسلمان لاجواب ہے۔ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ جو گنے چنے لوگ مشہور ہو چکے ہیں اور ہمیں ہمارے کانوں میں دیا جاتا، ہمیں بتایا جاتا ہے، تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ انہی لوگوں کے ذریعے سے یہ ملک آزاد ہوا ہے۔ یہ تاریخ کے ساتھ انصاف نہیں کیا جاتا۔ آج کہنے والے کہتے ہیں کہ یہ وطن ہمارا ہے، تمہارا نہیں، ہم اس کو جواب نہیں دے پاتے۔ آخر وجہ کہ کیونکہ تاریخ ہمیں معلوم نہیں کہ اس وطن کے لیے ہم نے کن کن قربانیوں کا انجام دیے، کون کون سی قربانی کارنامے انجام دیے، ہمیں معلوم نہیں۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، صحیح تاریخ اٹھا کر دیکھ کر، یہ تاریخ کوئی مسلمان نے نہیں لکھی ہے، غیر مسلموں نے لکھی ہے کہ مسلمانوں کی اس وطن پر، اس ملک پر کیا قربانی رہی ہے۔ جب انگریز 1612 میں اس ملک کے اندر تجارت کے غرض سے آتے، تاجر بن کر تو آتے ہیں لیکن لٹیرے بن کے اس ملک کے اندر بیٹھ جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں مشہور ہے کہ آزادی کی جنگ 1857 سے شروع ہوئی تھی، بات صحیح ہے، مشہور جنگ جو ہوئی تھی 1857 سے شروع ہوئی تھی، لیکن اس سے پہلے اور اس سے کم پہلے نہیں، تقریباً 135 سال پہلے سے اس ملک کی آزادی کی تیاری چل رہی تھی۔ جب وہ 1612 میں آنے کے بعد جب انہوں نے کاروبار شروع کی اور جگہ جگہ پر اپنی کمپنیاں لگانے لگے، تو اس وقت جو حاکم تھے وہ مسلمان، جس کو ہم لوگ جہانگیر کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ اس کے بعد انگریز نے دھیرے دھیرے اپنا کمپنیاں چاروں طرف ملک کے، خصوصی طور پر ساحلی علاقے کے اندر جہاں پر اس کو سفر کرنا آسان ہوتا تھا، اس جگہ پر اپنا کمپنی اور اپنا دبدبہ بنانا شروع کی۔ تو اس وقت کے جو علماء تھے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ، انہوں نے ان کی نیت کو پرکھ لیے، ان کو جانچ لیے کہ ان کی نیت صاف نہیں، ان کے کارنامے صحیح نہیں لگ رہے۔ تو اس وقت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ 1740 میں لوگوں کو یہ تنبیہ کرنا شروع کر دیے کہ ہمارے ملک کے اندر جو انگریز آئے ہوئے ہیں اس کا کارنامہ صحیح نہیں ہے، اس کو بھگانا ہی بہتر ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے کہا۔ آخر ان کی جو کارنامے تھے دھیرے دھیرے بڑھتے گئے، علاقے پر قبضہ بسانے لگے۔ تو اس وقت جو شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے سب سے پہلے
ان کے خلاف جہاد کا فتویٰ لگایا. 1857 سے پہلے سب سے پہلے جہاد کا فتویٰ لگایا کہ یہ انگریزوں کے ساتھ جہاد کرنا فرض ہے، ضروری ہے. وہ جہاد کی تاریخ بتایا، فتویٰ شروع ہو گئی، لوگوں کے سامنے یہ پیغام پہنچنے لگے. اس سے پہلے یہ 1740 سے لے کر 1857 تک، اس کے بیچ جو انگریزوں کے خلاف تحریک چلی، یہ صرف اور صرف مسلمانوں نے انجام دی اور بڑے بڑے علماء نے انجام دی. اور یہ کوئی معمولی انسان نہیں کہتا ہے، کوئی مسلمان نہیں کہتا. خود ڈاکٹر طاہرہ چاند اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں، اور وہ اس کتاب کے اندر خود یہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ اس بر صغیر کے اندر اس ملک کو آزادی دلانے میں جو سب سے بڑا ہاتھ ہے وہ مسلمان کا ہے. اور مسلمانوں میں علماء کرام کا، علماء کرام میں سب سے بڑی ہاتھ جو ہے وہ اہل حدیث علماء کرام کا. اور اہل حدیث علماء کرام جو ایک پٹنہ کے اندر علاقہ ہے، صادق پور کے نام سے جانے جاتے ہیں، وہاں پر جو اس دیش کے پہلا پرائم منسٹر ہے، وہ یہ کہنے لگتے ہیں جب وہاں کے امیر سے ملاقات کرتے ہیں، مولانا عبد الخبیر صادق پوری کہتے ہیں کہ اگر اس جنگ آزادی میں جو قربانی پیش کی گئی ہے، اگر صادق پور کے علماء کی قربانی کو ترازو کے پلڑے میں رکھ دیا جائے اور پورے ہندوستان کی قربانی کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو صادق پور کی قربانی کا پلڑا بھاری ہو جائے. یہ خود اس دیش کے پہلا پرائم منسٹر پنڈت نہرو کے تھے، مولانا عبد الخبیر صادق پوری. تو علماء اہل حدیث نے اس ملک کے اندر قربانی دی ہے. علماء ہمیشہ اس دور میں ان چیزوں کو لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں کہ تمہارے لیے خطرہ ہے، تمہارے لیے نقصان ہے، تم اس سے بچ جاؤ. کیونکہ علماء وہ ہوتے ہیں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب کوئی ملک کے اندر فتنہ آتا ہے تو آتے ہی علماء پرکھ لیتے ہیں کہ یہ فتنہ ہے، اور جانے کے بعد عوام کو پتہ چلتا ہے کہ یہ فتنہ ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے 1740 میں سمجھ لی کہ غلط فتنہ ہے، اس ملک کے اندر یہ بربادی کے لیے آئے ہیں. اسی وقت شاہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کو آگاہ کر دیے کہ دیکھو یہ انگریز ہمارے لیے خیر کا باعث نہیں ہے، مصیبت. اور جب یہ پورا قبضہ کر لیے، لوگوں پر ظلم و ستم ڈھانے لگے، اس موقع پر کہنے لگے لوگ یہ تو ہمارے اوپر انصاف ہے، ظلم کر رہے. تو ہر دور میں ہمارا ایک مزاج بنا ہوا رہتا ہے کہ علماء کا صرف کام ہوتا ہے نماز روزہ بتانا، لوگوں کو تقریر کرنا. لیکن یاد رکھو اس وطن کے لیے جو سب سے پہلے خون کی ضرورت پڑی تو علماء کرام نے خون دی. اس وطن کے لیے مر مٹنے کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے علماء کرام کے مر مٹے، کیونکہ اس کے دل میں رب العالمین کی وہ توحید ہوتی ہے جس کے اندر کبھی غلامی قبول نہیں کرتی. اور توحید کی سب سے بڑی پہچان نہیں ہوتی ہے کبھی غلامی پسند نہیں کرتا، نہ کسی کو غلام بننے دیتا ہے، نہ خود غلامی کی زندگی گزارنے کے لیے تیار ہوتی، نہ کسی کو ظلم کرنے دیتا ہے، نہ کبھی ظلم سہتا ہے. یہ علماء کی پہچان ہے، خصوصی طور پر اہل حق علماء. آج علماء کی اس تاریخ کو مسخ کیا جاتا ہے، مسلمانوں سے چھپایا جاتا ہے اور کہتے ہیں یہ وطن تمہارا نہیں ہمارا ہے، تم نے جو اس وطن کے لیے قربانی دی ہے، تم نے اپنا حصہ لے لیا ہے پاکستان کے نام سے. اگر ہم اپنا حصہ لینے میں آئے تمہیں پیر رکھنے کی جگہ نہیں ملے گی اس زمین کے اندر، کیونکہ ہم نے قربانی دی. اور یہ شہادت کوئی مسلمان نہیں غیر مسلم دیتا ہے کہ اس وطن کے لیے ہم نے جو قربانی دی، اگر اس قربانی کا حق لینے میں آئے تو تمہیں یہاں رہنے کی جگہ نہیں ملے گی. تم نے تو 1857 کے بعد سے یہ تحریک شروع کی ہے، ہم نے 1740 سے 135 سال پہلے سے یہ آزادی کا جنگ لڑ رہے ہیں. لیکن ہمیشہ مسلمان کبھی غیروں سے شکست نہیں کھائی ہے تو اپنوں سے شکست کھائی. یہاں پر بنگال کے اندر سراج الدولہ کے ساتھ اگر غداری میر جعفر نے نہ کی ہوتی تو مسلمانوں کی یہ سننے کی نوبت نہ آتی. شیر میسور ٹیپو سلطان کے ساتھ اگر میر صادق نے غداری نہ کی ہوتی تو یہ ہمیں سننے کا موقع نہیں ملتا. ادھر تحریک شہیدین شاہ محمد اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ اور شاہ محمد مولانا احمد سید شہید رحمت اللہ علیہ، یہ تحریک شہیدین جنہوں نے تحریک آزادی کا اعلان کیے اور کافی لمبا تک چلائے، ان کے ساتھ اگر
کب کہ یہ ہمیں فتح نصیب ہو جاتی. لیکن کیا کرے, مسلمانوں کے اندر ہمیشہ جو مسلمانوں کو سب سے بڑا نقصان پہنچائے وہ منافقوں نے نقصان پہنچایا. سب سے بڑا نقصان منافقوں نے پہنچایا. آج ان کا نام لے کر ہمیں بدنام کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے غداری کی ہے. بات بالکل صحیح ہے کہ انہوں نے غداری کی ہے, لیکن یہ غدار تو ہم بھی ان کو مانتے ہیں. ایسے نہیں کہ وہ غداری کے ہم کے ساتھ کھڑے ہیں. اس کو جو سزا ملنی چاہیے سزا ہونی چاہیے. ہم غدار کے ساتھ نہیں, ہم انصاف کے ساتھ ہیں, اور مسلمان ہمیشہ انصاف کے ساتھ ہے. اور ہمارے نبی کی یہ تعلیم ہے کہ تم انصاف کے ساتھ رہا کرو, غدار کے ساتھ نہ رہا کرو. نبی کے زمانے میں بھی منافق نے بہت سارے نقصان پہنچائے, اسی طرح آج کے دور میں بھی علماء کے ساتھ منافق بہت سارا نقصان پہنچاتے ہیں. یہ الزام تمہارا غلط ہے کہ مسلمان غدار ہوتے ہیں, مسلمانوں نے غداری کی ہے, مانتے ہیں, لیکن اس کو جو سزا ملنی چاہیے سزا دینی چاہیے. اس کے نام کی وجہ سے ہمیں بدنام نہ کیا جائے. ہم کہاں اس بات کا اقرار کرتے کہ غداری کر کے انہوں نے صحیح کیا, انہوں نے غلط کیا ہے, اس کو سزا دو. لیکن جس نے صحیح کیا تم اس کا بھی نام لیا کر, تمہارے اندر ہمت نہیں. تو مسلمانوں نے اس ملک کے لیے ہمیشہ تقریباً 207 سال تک یہ جنگ کی, یہ جنگ آزادی کی جنگ چھڑی ہوئی. اور سب سے پہلے اس جنگ آزادی کی جو جنگ چھڑی وہ مسلمانوں نے چھڑی, کیونکہ اس کو سب سے پہلے مسلمانوں نے محسوس کی, کیونکہ مسلمانوں سے انہوں نے یہ حکومت چھینی تھی. تو سب سے پہلے مسلمانوں نے یہ جنگ چھیڑنے کا اعلان کیا. تو آج اس طرح کے جو الزامات لگائے جاتے ہیں کہ تمہارا یہ وطن نہیں ہے ہمارا ہے, یہ غلط بات ہے. اس ملک کے لیے ہمیشہ مسلمانوں نے ہر وقت تن من دھن سے اس ملک کی حفاظت کی کوشش کی, کیونکہ مسلمانوں کے پاس جو تعلیم ہے وہ غداری کی تعلیم نہیں ہے, بغاوت کی تعلیم نہیں ہے, دھوکے باز کی تعلیم نہیں ہے. یہ مسلمانوں کی پہچان ہوتی ہے. شاہ اسماعیل محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے جو صاحبزادے شاہ اسماعیل محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, جو انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی, اس کتاب کے اندر تقویۃ الایمان, ایک پتلی سی کتاب, انگریز کی اس کتاب سے بہت زیادہ خوف, کیونکہ اس کتاب کے اندر صرف اور صرف توحید کے بارے میں بتائی گئی کہ توحید کیا ہے. اور انگریز جانتا تھا کہ جو پکے مسلمان ہوں گے ہم اس سے کبھی گمراہ نہیں کر سکتے. آج سے بہت سارے ایسے حکومت ہیں جو مسلمان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن جو پکے سچے ہو نہیں ہوں. آج جو حکومت ہمارے سامنے موجود ہے, ان کی جو سیاسی چال ہے اور انگریز کی سیاسی جو چال تھی, یہ دونوں میں بہت سارا یکساں ہے. بہت ساری سیاسی چالیں ملتی جلتی ہوئی ہے. اس ملک کے اندر جو سب سے پہلے بلڈوزر چلا وہ انگریزوں نے چلایا, صادق پور کے اس بستی پر جہاں پر سب کے سب اہل حدیث علماء کرام, اہل عید کے دن ان کے گھروں پر بلڈوزر چلا انگریزوں کی طرف سے. اور آج یہ حکومت لوگوں کے گھر میں بلڈوزر چلا. ان کی یہ سازش تھی کہ سب سے پہلے علماء کرام کو پکڑو, جہاں بھی داڑھی ٹوپی دے کے پکڑ کے اندر کرو. سب سے پہلے ان کی سازش اور کوشش یہی رہتی تھی کہ جہاں بھی علماء کرام ہو اس کو پکڑ کے اندر کرو. اور آج کی حکومت کی بھی سازش یہی پڑی ہوئی ہے کہ جو بھی علماء کرام ہے, جو بھی مسلمان ہے, اس سے نفرت کی نگاہ کے دیکھا جائے. بلکہ یہ حکومت ایک قدم آگے جاتی ہے تو علماء کرام جہاں سے نکلتے ہیں اس جگہ کو بند کر. آج مدرسے کو بند کیا جا رہا ہے کہ مدرسہ چلنے نہیں دیا جائے, کیونکہ یہاں پر ٹیررسٹ نکلتے ہیں. حالانکہ اس دیش کی آزادی میں جو مدرسے کے پڑھنے والے طلبا اور علماء کا کردار ہے دنیا کی کوئی تاریخ بتا نہیں سکتی. تو اس مدرسے کو اس حکومت کی سب سے پہلی کوشش ہوتی ہے کہ بند کر دیا جائے. اور اگر کسی کو بند نہ کر پا رہے تو کہہ رہے یہاں پر ہماری حساب سے یہاں پر چلے گا, یہاں پر سلیبس کیا پڑھایا جائے گا, کون پڑھائے گا, کیا پڑھائے گا, یہ حکومت طے کرتی ہے. ہم یہ طے کریں گے. اس نے نہ کبھی مدرسہ دیکھا ہے, نہ مدرسہ کبھی پڑھا ہے, نہ مدرسے کے بارے میں اس کو جانکاری ہے. اس کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ ہم وہاں پر طے کریں گے کون کیا پڑھائے گا. تم یہ بدنامی کیوں لے رہے؟ تم کسی علاقے میں کہہ پاتے کہ ہم بند نہیں کر پا رہے. یہ حکومت کی ناپاک سازش جو اس وقت انگریزوں کی تھی آج اس حکومت کی. اسی لیے ہمیشہ ان چیزوں کو جو حکومت کی طرف سے آتی ہے, علماء کی رہنمائی میں ان ساری چیزوں کا انجام دینا انسان کے لیے بہتری ہے. کیونکہ اپنے حساب و کتاب سے اگر کوئی انسان کسی چیز کا انجام دیتا ہے تو اس کے لیے گمراہی باعث بنتی ہے. تو اس تاریخ کی آزادی میں مسلمانوں نے جو رول ادا کیا ہے
اس رول کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ ہم بھی آنے والے نسل کو یہ تعلیم دے سکیں کہ اس ملک کی آزادی میں جو آج یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وطن تمہارا نہیں ہمارا ہے، ہم یہ کہہ سکیں کہ ہمارا وطن ہی ہمارا ہے، کیونکہ ہم نے یہاں پر چھوڑنا گوارا نہیں کیا، جانے والے تو چلے گئے، ہم نے اس مٹی کے لیے تن من سب دیا ہے، تو آج ہم اسی مٹی میں مر مٹیں گے۔ ہمارا یہ وطن ہے، ہم یہاں پر پیدا ہوئے، ہم یہیں پر جینا اور مرنا چاہتے ہیں۔ کہ تاریخ کے ساتھ بے انصافی کی جاتی ہے کہ مسلمانوں کی قربانی کو بیان نہیں کی جاتی ہے، حالانکہ مسلمان ہی وہ واحد شخص ہوتا ہے جو صرف رب العالمین سے ڈر کر انگریزوں کے خلاف بغاوت شروع کی تھی، انگریزوں کے خلاف تاریخ شروع کی تھی۔ انشاءاللہ یہ تاریخ بہت لمبی چوڑی ہے، بات کی جائے تو وقت کافی کم پڑ سکتا ہے۔ مختصر طور پر یہ جو تاریخ آج بیان کی جاتی ہے، مسلمانوں کا بھی رول رہا ہے، یہ مسلمانوں کو خیال رکھنا چاہیے اور آنے والی نسل کو اس چیز کی تعلیم دینی چاہیے کہ مسلمان بھی اس دیش میں رہنے کا حق رکھتا ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق دے، برائیوں سے حفاظت فرمائے، جو مسلمان پریشان اس کی پریشانی کو دور فرمائے، جو بیمار ہے اسے شفا عطا فرمائے، جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کے اسباب مہیا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔